الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام ناظم شہر حافظ رشاد الدین صاحب اور سٹی کے مختلف ارکان و کارکنان، ٹیچرز، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسکرین پر آپ کو اسکرین پر پی پی ٹی نظر آ رہا ہے سب کو؟ جی نظر آ رہا۔ جی جی ٹھیک۔ ابھی کافی تفصیل سے ہم محترم رشاد الدین صاحب کو سماعت فرما رہے تھے۔ میں جو چیزیں آلریڈی آ گئی ہیں کوشش کروں گا کہ وہ چیزیں ٹچ نہ کروں، اس لیے کہ ہم کو وقت بھی دیکھنا ہے۔ اس وقت نالج بڑھ رہا ہے اور نئے مختلف حالات پیدا ہو رہے ہیں، ٹیکنالوجی میں ڈیولپمنٹ آ رہا ہے، تو نئی پالیسی ضرور آنا چاہیے، آئی اچھی بات ہے، لیکن اس پالیسی کو پڑھنے کے بعد جو چیز ہمیں محسوس ہوتی ہے وہ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ساری پالیسی پڑھنے کے بعد جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بڑی پیچیدہ پالیسی ہے، اس لیے کہ صرف نکات پہ منحصر ہے، مختصر ہے، اور جو زبان اس میں استعمال کی گئی قریب قریب کورٹ کی زبان ہے، کافی چیزیں گھما پھرا کر کہی گئی ہیں، کلیئرٹی اس کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے یہ پالیسی ابھی بھی پیچیدہ ہے، بہت ساری کلیئرٹی اس میں آنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ابھی رشاد صاحب نے اپنی بات پیش کی کہ گزشتہ 86 کی جو پالیسی تھی وہ بجٹ سیشن میں پالیسی پیش ہوئی، اس کے بعد پھر وہ پاس کرنے کے بعد جو پارلیمنٹ کا مانسون سیشن تھا اس میں پلان آف ایکشن بھی پیش کیا گیا، تو ٹوٹلی فل فلیجڈ انداز سے پارلیمنٹ میں اس پہ بحث ہوئی اور کئی چیزیں اس کی پاس ہوئیں اور اس کے بعد عمل میں لایا گیا۔ اب کورونا کے ایسے میں یہ کیبنٹ نے اسے منظوری دی اور اس پر عمل کا اعلان کر دیا، اس لیے بڑی جلد بازی کا کام ہے۔ اب جو پارلیمنٹ سیشن ہونے والا ہے اس سے پہلے جو لوگ اس پہ مختلف قسم کے شکوک و شبہات رکھتے ہیں انہیں ان تک پہنچانا چاہیے۔ اس کا کوئی پلان آف ایکشن نہیں ہے، یہ صرف بلکہ ابھی جو گزشتہ جو رپورٹ آئی تھی 2019 میں، وہ رپورٹ قریب 250 پیجز کی تھی، اور ان کی جو تفصیلات ہیں وہ تفصیلات بھی ابھی آئی نہیں ہیں۔ پتہ نہیں حکومت تفصیلات دے گی یا نہیں دے گی، اس کا بھی ہم کچھ اندازہ نہیں کر سکتے۔ کوئی ٹائم فریم نہیں بتایا گیا کہ صرف یہ کہا گیا کہ یہ پالیسی 2040 تک اس کے مختلف جو چیزیں ہیں ہم ان کا حصول کریں گے، وہ اچیو کریں گے۔ ظاہر ہے 20 سال کافی بڑا عرصہ ہوتا ہے، تو اس میں آپ کس سال، کن 5 سالوں میں یا آئندہ 3 سالوں میں کس کو پریفرنس رکھیں گے، کیا ترجیحات ہوں گی، اس کی کوئی تفصیلات نہیں دی گئی ہیں۔ اس لیے یہ پالیسی عام طور پہ پیچیدہ بھی ہے اور اس کو سمجھنے میں ظاہر حکومت کو ہی اپنا کلیریفیکیشن دینا پڑے گا۔ اسے کہا گیا کہ ہولسٹک کا بڑا دعویٰ ہے، اس میں جتنے تعلیمی الفاظ، ٹیکنیکل ورڈز، پروفیشنل ورڈز ہیں سارے کے سارے استعمال کیے گئے، لیکن اس دعوے پر اس وقت پانی پھر جاتا ہے جب مختلف مائنارٹیز اور ایجوکیشنل ایکسپرٹس اور یونیورسٹی ٹیچرز یونین وغیرہ سب اس کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں۔ کرسچنس نے سوالات اٹھائے، مسلمانوں نے سوالات اٹھائے، دلت سوالات اٹھاتے ہیں، ہائر ایجوکیشن کے بے شمار پروفیسرز ایسے ہیں یونیورسٹیز کے، انہوں نے بھی مختلف قسم کے اس پر سوالات کیے۔ اس لیے ہولسٹک کا دعویٰ تو ہے لیکن صحیح معنوں میں ہولسٹک کا جو ہے یہ پورا ہوتی نظر نہیں آتی۔ اب آئیے فیچرز۔ یہ سب سے پہلی پالیسی عجیب فیچر ہے اس کا عجیب خصوصیت ہے
اس میں کہا گیا کہ ہم لیس انپٹس لیں گے اور مور آؤٹ پٹ دیں گے. اب یہاں جیسا کہ رشاد صاحب نے کہا پی 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 میں خیراتی ادارے اور جو این جی اوز ہیں ان سے پیسے لے کر حکومتی اداروں کی مدد کی جائے گی، تو اس کو انہوں نے اس میں شامل کر لیا ہے. یہ ان کا گائیڈ لائنس ہے کہ ان پٹس ہم بہت کم کریں گے، اس میں ہم بجٹ کم خرچ کریں گے، انفراسٹرکچر کم ڈیولپ کریں گے، لیکن مور اور پٹس دیں گے. ظاہر ہے یہ مور اور پٹس بریکٹ میں ہے، اور یہ ساری چیزیں انورٹڈ کامات میں ہیں کہ بڑے کمپنیز کو غلام پیدا کرنے کے لیے یہ ان پٹس آ رہے ہیں، جس کی تفصیل آئندہ آئے گی. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، 21 سینچری اسکلز، اسکل انڈیا، اسے اس میں شامل کر دیا گیا. پہلا سوال یہ ہے کہ ایک ماہر تعلیم ہونے کے ناطے فلسفی سوشولوجی آف ایجوکیشن کی جو بنیادیں ہیں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یہ WTO سے یونیسکو پہنچا، یونیسکو سے ہندوستان نے اس پہ سائن کیا. اب وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے جو 21 سینچری کے اسکلز چاہیے، اسکلڈ لیبر چاہیے، اسمارٹ اسکل لیبر، جو آپ کو جو ہے جیسا ایسٹ انڈیا کمپنی میں ہندوستان انگریزی بولنے والے جس طرح لوگ چاہیے تھے، ہندوستانی چاہیے تھے، جن کی چمڑی تو ہندوستانی ہو لیکن ان کے سوچنے کا انداز سارے کا سارا انگریزی ہو، بالکل اسی طرح آج ایسے اسکلز ڈیولپ کرنے کا سانچہ اور اس کا سٹرکچر بنا دیا گیا ہے جس میں ایمنسی سارے کمپنیوں کو اور بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو اور مختلف لوکل سے لے کے انٹرنیشنل تک مختلف صنعتوں کو ایسا لیبر مل سکے جو انگریزی میں بھی بات کرے، ٹائی لگائے، اپنے کام میں بہت ماہر ہو، وغیرہ وغیرہ. یہ ایسا اندازہ لگتا ہے کہ مقاصد کا صحیح طور پہ جائزہ نہیں لیا گیا. ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ایک شفٹ ہے، یہ پالیسی اب تک لو فار نالج، ایک علم کا متلاشی بچہ طالب علم یا ایک آزادانہ ماحول میں اپنی تعلیم حاصل کرنے کا جو پالیسی تھی اب تک کی، اس پالیسی سے اب یہ پالیسی شفٹ ہو رہی ہے آٹونومی کی طرف اور انڈسٹری ریڈینس کی طرف. اس میں پہلی بار ملٹیپل ایگزٹ اور ملٹیپل انٹری رکھی گئی ہے، اور اس پر بھی ہم آگے بات کریں گے. میں صرف خاص فیچرز کی بات کرتے ہوئے میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. انڈین آرٹ اینڈ کلچر، اس میں سنسکرت، پالی، پراکرت، فارسی، تکشیلا، نالندہ، مختلف جو پرانی یونیورسٹیاں ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ یہ جو ہمارا ہیریٹیج ہے یہ ہمارے گائیڈنگ لائٹس ہیں، اسے ہم اپنی بنیاد سمجھتے ہیں. ہوتا ہے یہ ایک جملہ پوری پالیسی کے رخ کو بیان کرتا ہے. تو ظاہر ہے پالیسی میں جب اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے تو پالیسی بھی اسی رخ اور اسی بنیاد پر بنتی ہے. اس لیے یہ اس پر ہم کو شکوک اور شبہات ہیں. دور وسطیٰ ہے، میڈیول پیریڈ ہے، پوسٹ انڈیپینڈنٹ پیریڈ ہے، مختلف یونیورسٹیز ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد کی بحیثیت پہلے وزیر تعلیم کی پورے ہندوستان میں تعلیم کا جو آج سٹرکچر ٹھہرا ہوا ہے، جو سٹینڈرڈ ہے، وہ سارے کا سارا بلا مبالغہ اور بلا شبہ یہ صرف اور صرف مولانا ابوالکلام آزاد کی دین ہے. یہ ساری چیزیں چھوڑ کے اس سے پہلے جو یونیورسٹیز بنی تھیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، عثمانیہ یونیورسٹی، یہ ساری چیزیں چھوڑ کے پرانے ہیریٹیج اور ٹکسلا اور نالندہ کی طرف جانا یہ ایک خاص ذہن کی عکاسی کرتا ہے. یہ پالیسی ساری پالیسی پہ پرائیویٹائزیشن اور کمرشلائزیشن سارے کا سارا چھایا ہوا ہے، اور اسی کی طرف پوری پالیسی صاف طور پہ جھکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اپنی ساری ٹھہرا کرنا چاہتا ہے. ظاہر ٹیکنالوجی کی اہمیت ضرور ہے لیکن مشین سب کچھ نہیں ہوتا. تعلیم صرف نہ طالب علم مشین ہے، نہ استاد مشین ہے، نہ جو ہے یہ پورا سٹرکچر مشین ہے، لیکن اس کو اتنا ٹیکنالوجی بیسڈ بنا دیا گیا ہے کہ اس کا حد سے زیادہ اس پر انحصار یہ بھی ایک ظاہر کوئی بھی چیز کسی انتہا پہ چلے جاتی ہے
تو وہ چیز نقصان دہ ہو جاتی ہے. ٹیچر اور بچے کا جو ربط ہے, جو تربیت ہے, ٹیچر کی جو اہمیت ہے, وہ ساری یہاں پر جو ہے کمزور پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دوسری بات ایکریڈیشن کی ہے. اب یہ ریکگنیشن کا سسٹم ختم ہو جائے گا. اب آپ ایکریڈیشن کا سسٹم ہوگا, آپ کے پوائنٹس ہوں گے, گریڈز ہوں گے, اے گریڈ, بی گریڈ, سی گریڈ, اور آپ کو جو ہے ایک پیرامیٹر دیا جائے گا, اور سارے پیرامیٹر پہ ہائی اسکول سے لے کے یونیورسٹی سطح تک ایکریڈیشن ضروری ہوگا, اور اس کو ایک سینٹر کی ایک باڈی ساری چیزوں کو کنٹرول کرے گی. جی, یہ اسکول ایجوکیشن, یہ پی پی ٹی نظر آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی جی نظر آ رہا. پلیز بتائیے, پی پی ٹی نظر آ رہا؟ جی ہاں جی ہاں جی جی. نظر آ اب رہا. آئیے اسکول ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. ہم جو آلریڈی ہو گئے ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. اسکول ایجوکیشن میں جیسا کہ ابھی کہا گیا 10+2+3 کے بجائے 5+3+3+4 کا جو نیا سسٹم آیا ہے, مطلب 5 سال پریپریٹری اسٹیج, اور اس کو آسان انداز میں یوں سمجھ لیجئے کہ جو سینٹر کا سی بی ایس ای سسٹم ہے, سی بی ایس ای سسٹم میں آپ کو پری پرائمری ایڈ کر دیا گیا, یوں سمجھ لیجئے. جو ارلی چائلڈ کیئر ایجوکیشن ای سی سی ای, یہ اس کا جو ہے اب تک آنگن واڑی انداز سے بالکل نہ تعلیم ہوتی تھی, نہ سیدھا کھیل ہوتا تھا, نہ بچوں کو جو ہے صحیح نیوٹریشن ملتا تھا. اب اس کو باضابطہ اس میں ایڈ کر دیا گیا ہے, اور کہا گیا کہ گراس انرولمنٹ جو ریشیو ہے وہ ہمارا 100% ہوگا, 100% ہوگا. گزشتہ جو سبرامنیم کمیٹی تھی, سبرامنیم کمیٹی کے اس میں بڑا اسٹرائکنگ ایک خاص جملہ تھا جو اس سے نکال دیا گیا. جملے کو, جملہ یہ تھا کہ ای سی سی ای کا جو سٹرکچر ہے, اس سٹرکچر میں 100% بچوں کو انرول کیا جائے گا, اور یہ نان نیگوشیبل ہوگا. مطلب اس کے اوپر کوئی کسی قسم کے کورٹ کو کسی کو جانے کی اور اس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہوگی, بس اسے لاگو ہی کرنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے سوالیہ نشان ہے کہ جو آلٹرنیٹ اسکولنگ سسٹم ہے ہمارے پاس, جو مدرسہ سسٹم ہے, ان کا اس میں جو ہے کوئی ان کے لیے وہ اس میں کہاں بیٹھتے ہیں, اس پہ کوئی قسم کی کلیئرٹی نہیں ہے. سرٹیفکیٹ سسٹم اس میں شروع کیا گیا ہے. ظاہر ہے اس سے پہلے کے پی پی ٹی میں ہم نے جو کہا ہے کہ پورے کا پورا انڈسٹری ریڈینس کی طرف تیاری ہے, تو ظاہر ہے اس میں نالج سے زیادہ, صلاحیت سے زیادہ. آپ بتائیے آج کی دنیا میں کیا کسی انٹرویو میں سرٹیفکیٹ کی بنیاد پہ کسی نے کسی کو نوکری دی ہے؟ نالج اور صلاحیت سب سے پہلا کسی بھی مارکیٹ کا بہت بڑا کی بنیاد ہوتی ہے اس کو جاب ملنے کی. اب یہاں ایک چاکلیٹ دے دیا گیا ہے کہ جو 1 سال کرتا ہے اسے سرٹیفکیٹ ملے گا, ڈپلوما ملے گا, ڈگری ملے گی. اس سے کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں ہے. دوسری بات جو یہاں کہی گئی 6 کلاس سے ووکیشنل ٹریننگ, اسی کے لیے ووکیشنل ٹریننگ بھی وہ طبقات جو بہت غریب طبقات ہیں, وہ جب آگے پڑھنے کے لیے پرائیویٹائز ہو جائیں گے, یونیورسٹیز بڑے بڑے یونیورسٹیز آ جائیں گے, کئی یونیورسٹیز کے بورڈ آف گورنرز کو آٹونومی دی جا رہی ہے, سیلف فائنانس کورسز جب شروع ہوں گے مختلف کمبینیشن کے, اور حکومت جتنا جی ڈی پی اس کا خرچ کرنا ہے نہیں کر سکے گی, تو ظاہر ہے اس کا راست اثر ان لوگوں پر پڑے گا جو بچے غریب ہیں. اب ان کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹے موٹے ووکیشنل ٹریننگ کر لیں, کچھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں, اور جا کر کہیں جو ہے جاب میں لگ جائیں. تو اب یہاں پر ووکیشنل ٹریننگ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے, اور اس میں بھی یہ بھی اس لیے کامیاب نہیں ہوگا. یہ ایک بھونڈی نقل ہے اصل میں یورپین اور امریکن یونیورسٹیز کی. وہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک بڑائی بھی اگر ہے تو اسے کم از کم 3000 یورو اس کو جو ہے ملتے ہیں. ایک انجینئر اگر ہے تو 3600 یورو اس کو ملتے ہیں.
تو وہاں پر ڈگنیٹی آف لیبر اتنی ہے کہ وہاں پر ایک ہنرمند بھی آگے اطمینان سے وہ کما سکتا ہے، تو اس ڈگنیٹی آف لیبر اور ان پیسوں کے ساتھ وہ اپنی تعلیم ملٹیپل ایگزٹس کے ساتھ جاری رکھ سکتا ہے۔ اب یہاں کا سچویشن یہ ہے کہ کیا ایک بڑھئی کو، کیا ایک الیکٹریشین کو، کیا ایک میکینک کو اتنے پیسے ملنے کی حکومت جو ہے گارنٹی دے سکتی ہے؟ ظاہر ہے نہیں دے سکتی۔ تو سیدھا جو غریب طبقات ہے انہیں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس طرح ڈھکلا جا رہا ہے کہ ایک رچ کلاس میں اور ایک پور کلاس کے اندر بہت بڑی ان کے اندر ایک خلیج آ جائے۔ ابھی رشا صاحب نے بھی ذکر کیا مدر ٹنگ اسٹیٹ اور ریجنل کا۔ یہ پالیسی آنے کے بعد کستوری رنگن سے راست پوچھا گیا کہ کیا مدر ٹنگ جو ہے پہ آپ مدر ٹنگ لازمی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، ہم نے تو صرف جو ہے پروپوزل بھیجا ہے اور ہم نے یہ ساری جو اس کا اختیار ریاستی حکومت کو دے دیا اور حکومت سینٹرل گورنمنٹ کو دیا ہے۔ یہ جو آبلک ہے، یہ آبلک بہت بڑا یہ بھی ایک جو ہے دھوکہ ہے، میں سیدھے کہوں گا، اس لیے کہ جب آپ مدر ٹنگ اسٹیٹ اور ریجنل لینگویج کہتے ہیں تو کئی ایسے لینگویجز ہیں جہاں تلنگانہ میں تیلگو آ جائے گی، تامل ناڈو میں تامل آ جائے گی۔ اب سب سے بڑا جو پرابلم ہوگا وہ اردو والوں کو ہوگا، تو اب اردو والے یا مدر ٹنگ ہے صرف اتنا کہہ کے خاموش ہو جائیں گے۔ جب اس بارے میں سینٹرل گورنمنٹ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہی شیڈیول میں تو آپ کی مدر ٹنگ ہے، آپ کو اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر اب ہم کو اس کی طرف کوشش کرنی چاہیے کہ جو اردو میڈیم اسکولز ہیں، کالجز ہیں، جو مختلف اردو کے کورسز ہیں، وہاں پر واقعتاً مدن میں ایسے اسکولز ریاستی حکومتیں خاص طور پہ ان پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ ان کو یہ مادری زبان کو وہ برقرار رکھ سکیں۔ اب تک لنچ ملتا تھا، ناشتہ اب ملنا شروع ہوگا۔ سیز اسپیشل ایجوکیشن زون قائم کرنے کی بات ہے، جیسے اسپیشل اکنامک زون کی طرح۔ یہاں بھی یہ بھی ایک بہت بڑا کیا کہنا چاہیے، میں سکسth اس میں اسکول ایجوکیشن کے بعد واٹ از مسنگ میں اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اسکول کمپلیکس بھی 1986 کی پالیسی میں تھا لیکن اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہوا۔ یہ بھی حکومت اپنے انفراسٹرکچر سے پیچھا چھڑا رہی ہے کہ ایک منڈل میں فرض کر لیجئے گورنمنٹ کے 10 اسکولز ہیں، تو سارے 10 اسکولوں کو انفراسٹرکچر فراہم کرنے کے بجائے ایک اسکول کو پورا انفراسٹرکچر فراہم کر کے سارے اسکولوں کو کہا جائے گا کہ آپ وہ ایک اسکول سے سارا فائدہ اٹھا لو۔ تو یہ بھی میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کا آر ٹی ای میں رائٹ ٹو ایجوکیشن کے تحت جتنا اسے خرچ کرنا چاہیے، جو ہر ایک کو جتنی تعلیم اور جتنی سہولتیں ملنا چاہیے، تعلیمی سہولتیں، ظاہر ہے وہ ساری سہولتیں مل نہیں پائیں گی اس کے تحت۔ ہائر ایجوکیشن میں آپ دیکھ لیجئے، ہائر ایجوکیشن میں کہا جا رہا ہے کہ گراس جو ہمارا ہائر ایجوکیشن میں بچوں کا جو انرولمنٹ ریشو ہے وہ 50% ہم 2035 تک کریں گے۔ مسلمانوں میں جو ہائر ایجوکیشن کا انرولمنٹ ہے ہائر ایجوکیشن میں، وہ مشکل سے 1 سے 2% ہے۔ تو اب آپ 50% اگر آپ کو کرنا چاہے تو آپ بتائیں کہ آپ کیسے کریں گے؟ اب اس وقت جب تک آپ اسپیشل ایجوکیشن زون یا مسلمانوں کے لیے کوئی خاص اسکیم نہیں لائیں گے، کوئی ایک پلان نہیں کریں گے، سب پلان نہیں کریں گے، تب تک آپ سارے لوگوں کو 50% پہ نہیں لا سکیں گے۔ آپ یہاں لکھتے ہیں 50%، لیکن اگر حقیقت میں نہیں آ سکیں گے تو پھر اب یہ ڈاکومنٹ سوائے دکھاوے کے اور کچھ نہیں ہو جائے گا۔ ملٹیپل ڈسپلنس فلیکسیبل بہت اچھا ہے، کریٹو کمبینیشنز بالکل اوکے ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ٹاسک میں کہ ہم اس کو سامنے رکھ کے کیا کیا کر سکتے ہیں۔
اب ایک بچہ انجینئر ہے، فلاسفی پڑھ سکے گا، شاعری پڑھ سکے گا، میوزک پڑھ سکے گا، مختلف ادر سبجیکٹس آرٹس والے دیگر سبجیکٹس بھی پڑھ سکیں گے۔ دو بینکس کا ذکر ہے اس میں، ایک اکیڈمک بینک، ایک ہائر ایجوکیشن کے اس میں ایک نیا کانسیپٹ دیا گیا ہے۔ اس میں کریڈٹس ہوں گے بینک میں۔ ایک بچہ اگر حیدرآباد میں پڑھ رہا ہے، اس کے بعد والدین کے ٹرانسفر کے بعد وہ راجستھان جاتا ہے یا دلی جاتا ہے، اڑیسہ جاتا ہے، تو وہ اپنے اس بینک میں جتنے کریڈٹس اس کے 1 سال 2 سال میں ہیں، وہ کریڈٹ لے جا کے پھر دوسری جگہ جمع کر کے وہ دوسرے مقام پر بھی اپنے اسٹڈیز کو جاری رکھ سکتا ہے۔ اور ایک بینک یہ ہے کہ ایجوکیشن بینک کھولنے کی بات کہی، حکومت کو کہا گیا کہ بچوں کو تعلیمی خرچ فراہم کرنے کے لیے جس طرح دیگر بینکس ہیں اسی طرح ایجوکیشن بینک دیے جائیں۔ پی 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 اس پر بھی ہم بات کریں گے، پرائیویٹ اور پبلک پارٹیسپیشن۔ جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ آئی آئی ٹیز ملٹی لیول ہو جائیں گے، اور دوسرا جس انداز سے مختلف اداروں سے گورنمنٹ لوگوں سے جو ہے پیسہ جمع کرے گی، یہ پی 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 آہستہ سے ہائر ایجوکیشن کو سارے کا سارا زیادہ تر پرائیویٹ ہاتھوں کے حوالے کرنے کا ایک پلان بظاہر نظر آ رہا، اس لیے کہ اس میں کہا گیا کہ ایک ڈگری کالج اگر اس میں 1000 سے کم بچے تو ڈگری کالج کو بند کر دیا جائے گا۔ اب اندازہ کریں کہ آہستہ سے حکومت اپنے ادارے بند کر کے جو پرائیویٹ ادارے ہیں ملٹیپل، جس میں مختلف ایسے کورسز جس میں بچے اٹریکٹ ہوں گے، وہ اگر مختلف اداروں کو اس کی اجازت دی جائے گی تو آہستہ آہستہ جو گورنمنٹ ادارے ہیں ظاہر ہے ان کا کیا حال ہوگا۔ فارن یونیورسٹیز کی بات کہی گئی ہے، فارن یونیورسٹیز میں بھی بات ضرور اچھی ہے، لیکن سب سے بڑا خطرہ یہ ہے، فرض کر لیجئے ہمارے پاس آکسفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی آ جاتی ہے، اور ہمارے پاس سے ایک بچہ دلی یونیورسٹی سے فارغ ہوتا ہے، ایک بچہ ہارورڈ یونیورسٹی سے فارغ ہوتا ہے۔ اب جاب اس کو جو ملے گا تو سب سے زیادہ کمپنیز پریفرنس جس کو دیں گے وہ فارن یونیورسٹی ہوگی۔ تو آہستہ آہستہ جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں، ان یونیورسٹیوں کے بچوں کو یا تو وہ کم پیمنٹ پہ ان کو اکتفا کرنا پڑے گا، یا پھر وہ جو ہے کوئی دوسرا راستہ انہیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ یہ آہستہ سے جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی آہستہ سے بزنس کرنے آ کے جس طرح پولیٹکس پہ چھاپا ماری ہے، تعلیمی میدان کے لحاظ سے آہستہ آہستہ یہ یونیورسٹیاں اگر یہاں آئیں گی تو یہاں کے پروفیسرز، کتنے پروفیسرز ہیں جن کو یہ کہا جا رہا، ایک اس بات کا جواب دیا گیا حکومت کی طرف سے، بلکہ کمیٹی کے ممبر کی طرف سے، کستوری رنگن کمیٹی کے ممبر ڈاکٹر آصف صاحب ہیں، ان کا ویبینار میں نے سنا تھا، ان سے سوال ہوا تو اس نے کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ فارن یونیورسٹیز آئیں گے تو یہاں کے سارے پروفیسرز اس میں پڑھیں گے، تو آپ بتائیے کتنے ہمارے پاس ایسے پروفیسرز ہیں جن کو ان 100 یونیورسٹیوں میں جاب ملے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ریسرچ پریارٹی ہے، ظاہر ہونا بھی چاہیے، لیکن ریسرچ کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ سٹینڈرڈ میرا خیال ہے کہ زیادہ یہاں کا اب جو پریزنٹ سٹینڈرڈ ہے وہ بہت کم ہے، اسے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ بنانے کے لیے ایک نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن بنایا جا رہا، پھر یہ بھی سینٹر کے ہاتھ میں ہی رہے گا سارے کا سارا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن آف انڈیا کی پالیسی نے بات کہی ہے، اس کے 4 کونسلز ہوں گے، ریگولیٹری کونسلز قانون سارے یہ بنائے گی، ایکریڈیشن یہ سب کو یہی دے گی، سٹینڈرڈ کونسل سٹینڈرڈ مینٹین کرنے کی ذمہ داری بھی اسی کی رہے گی، اور گرانٹس بھی یہی دے گی۔ گویا اب یو جی سی، سی ایس آئی آر، این سی ٹی، یہ جو جتنے ادارے ہیں بنایا جا۔ ایگزامینیشن سسٹم میں جو اس پالیسی نے جو تبدیلی کی ہے وہ ہے پرکھ۔ ایک انہوں نے پورے ہندوستان کے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے طور پر پرکھ کا انہوں نے نام چنا ہے۔ سارا ایگزامینیشن جو سسٹم ہے، ٹوٹل سٹرکچر اس کا چینج ہو رہا ہے۔
पहले होता था कि एक टीचर बच्चों को रिटन टेस्ट देता था, ओरल टेस्ट देता था, असाइनमेंट्स देता था, मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट देता था और 100% मार्क्स देता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब टीचर के हाथ में सिर्फ 60% मार्क्स रहेंगे और 40% मार्क्स पीर ग्रुप साथी देंगे और वो खुद अपने आप को देगा और मैनेजमेंट उसको जो है देगा। जाहिर है ये एक इख्तलाफी और कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। क्या एक साथ वाला बच्चा वाकई अपने दोस्त को सही तौर पे वो जज कर सकेगा? एक बच्चा खुद अपने आप को अगर मार्क्स देना हो तो वो कितना जज करेगा? मैनेजमेंट किस बुनियाद पे बच्चे को जो है एग्जाम मार्क्स देगा? फर्स्ट कर लीजिए एक बच्चा जो है कई दिन से फिक्स नहीं हुआ है, ईमानदार मैनेजमेंट है, नो प्रॉब्लम, लेकिन हर मैनेजमेंट ऐसा रहना जरूरी नहीं है। तो ये जो परख और एजुकेशन का जो सिस्टम है, फिर ये भी यूरोपियन की भोंडी नकल है। वहां जिस दियानतदाराना अंदाज से तालीमी निज़ाम चलता है और यहाँ में बहुत बड़ा फर्क है। ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पे काफी सारे डिस्कशन की जरूरत है। माहिरीन तालीम को इस पे आगे आना चाहिए और इस पर जो है काफी सारे सेमिनार्स और डिस्कशन करनी चाहिए। ये भी कहा गया कि साहब टीचर्स जो हैं वो इंटीग्रेटेड बीएड अब 4 साल का हो जाएगा और टीचर्स जो है उनके गेस्ट में और कंट्रैक्ट लेवल पे नहीं है, सारे टीचर्स को परमानेंट हुकूमत को करना पड़ेगा। और यहाँ पर फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि इतने सारे लैंग्वेजेस में, इतने सारे सब्जेक्ट्स में, इतने सारे टीचर्स हुकूमत आखिर कैसे फराहम करेगी? कितना हुकूमत के पास क्या पॉलिसी है? इस पर भी कोई क्लैरिटी हमें नजर नहीं आती। अब आइए असल व्हाट इज मिसिंग पे, कि क्या चीजें हैं जो इस पॉलिसी से वाकईतन मिसिंग है। सबसे बड़ी चीज है विजन और मिशन। जैसा कि इससे पहले कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, वो वैल्यूज मिसिंग है। सिर्फ कहा गया वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी के लिए हम बना रहे हैं। जो विजन और मिशन है वो इस पूरे हिंदुस्तान का जो निजाम है, उस निजाम को, जो इसका मल्टी कल्चर है, उसको सामने रख के बनाना चाहिए। और जो मकासद हैं वो मकासद खास तौर पे एजुकेशनल फिलॉसफी और एजुकेशनल साइकोलॉजी को सामने रख के बनाना चाहिए, ना ये कि सिर्फ मार्केट को सामने रख के हम अपने मकासद वो तय करें। एक और मिसिंग चीज ये है कि इसमें सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का इन्वॉल्वमेंट है। चंद यूनिवर्सिटीज के अहम यूनिवर्सिटीज जो जिनसे बातचीत की गई है, जहां पर जो है खास तौर पे जो डिसीजन लिया गया, इसका कहा जा रहा है 2.5 लाख हमको मुख्तलिफ इनपुट्स आए हैं। अब उन इनपुट्स का क्या हुआ, उस पर कितना उसका जायजा लिया गया, ये तो क्लियर नहीं है। लेकिन दो यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स और जो प्राइवेट चंद स्कूल्स चलाने वाले मुख्तलिफ इदारों के जिम्मेदार, उनकी जो है उनकी राय ली गई। ये पॉलिसी कहती है, आपको एनसीईआरटी इस डॉक्यूमेंट पे, गुज़िश्ता के डॉक्यूमेंट पे भी सारी चीजें कही गई हैं। तो चाइल्ड वेलफेयर है, माइनॉरिटी वेलफेयर मुख्तलिफ स्टेट्स के और सेंटर की मिनिस्ट्री है, सिविल सप्लाईज है, टेक्नोलॉजीज मिनिस्ट्री है, SC/STs मिनिस्ट्री, ये सारे मिलके जब तक इसको अप्रूव नहीं करेंगे कि हाँ साहब यहाँ ये कमी है, हम स्कॉलरशिप से ये दे के हम उसके लिए तैयार हैं। तो इस तरह तालीम एक जो है मल्टीपल वजारतों का काम है। एक अगर कोई एक वजारत उसे लेके चलेगी तो जाहिर है सारे के सारे पॉलिसीज पे अमल शायद नहीं हो सकेगा। बहुत बड़ी मिसिंग है। तो ये सिर्फ पॉलिसी रह जाएगी। चंद जो जरूरी है वो चूज कर लिए जाएंगे और सारी चीजें जो है ठंडे बस्ते में फेंक दी जाएगी। ये डर है, ये शकूक है। प्लान ऑफ एक्शन उसका 2040 तक कहा गया है और इसकी जैसे मैंने कहा कि कोई क्लैरिटी नहीं है। अब आए ये बहुत बड़ा एक और धोखा, बल्कि एक और उसे क्या कहना चाहिए, SEDG, इससे पहले का जो डॉक्यूमेंट था उसमें जो लोग तालीमी मैदान में पीछे, उन्हें कहा गया कि अंडर प्रिविलेज्ड,
اب کہا جا رہا کہ سوشلی اکنامک ڈپرائیوڈ گروپ. اب یہ جو گروپ ہے اس گروپ میں ہم سب خوش ہیں کہ چلو مسلمانوں کے لیے اور دوسروں کے لیے ساری چیزیں آ رہی ہیں، لیکن اس گروپ میں اکنامیکلی بیکورڈ کو ملا لیا گیا، جنڈر بیکورڈ کو ملا لیا گیا، سوشیو کو ملا لیا گیا، ایریا کو ملا لیا گیا، ہینڈی کیپ کو ملا لیا گیا، ورنریبل جو ہیں مثلا جن کے بچے جیلوں میں ہیں، ٹرافکنگ وغیرہ ہے. اب یہ سارے گروپوں میں کو اگر ملا لیتے ہیں تو اب بتائیے مسلمان کہاں ٹھہریں گے یا کمزور طبقات کہاں ٹھہریں گے؟ پھر بھی کمزور طبقات کو ان کے لیے مسئلہ اس لیے نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے کہ جو ایس سی ایس ٹی بی سی ہے، ہر اسٹیٹ میں ان کا ایک ویلفیئر منسٹری ہے، ان کا اپنا کروڑوں کا بجٹ ہے، ان کے اسکالرشپس ہے، ان کے ہاسٹلس ہے. اگر ایجوکیشن منسٹری سے یہ بجٹ پیش نہیں ہوا تو اسٹیٹس میں ان منسٹریز سے یہ بجٹ پیش ہوگا اور پھر بھی وہ لوگ اس بجٹ کو پورا کر لیں گے. مسلمانوں کے لیے بجٹ کہاں سے آئے گا؟ تو اس لیے ایس سی ڈی جی پی میں جب تک مسلمانوں کو کے لیے الگ الگ ڈائیورجنٹ پلاننگ نہیں ہوگی، اسپیشل پلاننگ نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے. ڈائیورسٹی پلاننگ ہونی چاہیے. الگ الگ سیکٹر کے الگ الگ مسائل ہیں، ایس سی ایس ٹیز کے مسائل الگ ہیں، بی سی کے الگ ہیں، مائنارٹیز کے الگ ہیں، ہینڈی کیپ کے الگ ہیں. جن کے جو مسائل ہیں انہیں آیا جائے، یہ بہت بڑی مسنگ ہے اس پالیسی میں. ایک اور چیز اردو عربک کی، اردو کی میں نے بات کر دی ہے. کلاسیکل اردو میں سارے کلاسیکل لینگویجز لیے گئے، مختلف کلاسیکل میں آپ کو ملیالم ہے، تمل ہے، مختلف کلاسیکل لینگویجز ہیں، لیکن اردو کا شمار اس میں نہیں ہے، حالانکہ اردو میں کافی سارا کلاسیکل جو لٹریچر ہے وہ موجود ہے. تو عربی بھی اسی طرح، پرشین کلاسیکل عربی ہے، یا فورن لینگویجز جو اسکول میں پڑھانے کے لیے حکومت نے شامل کی ہیں، چائنیز ہے، تھائی ہے، مختلف قسم کے ایسے ایسے مختلف زبانیں ہیں جہاں پر ہمارے بہت زیادہ افراد کام ہی نہیں کرتے وہ. اور اس وقت جو عرب میں ہزاروں لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں، وہ عربی فارن لینگویج میں اس میں شامل ہی نہیں کی گئی. اگر وہ شامل ہو جاتی ہے تو ہمارے اردو اور عربی پڑھنے والے کئی طالبات کے وہ کھپ بھی سکیں گے، ان کے معاشی مسائل بھی حل ہو سکیں گے، اردو بھی اور عربی بھی زندہ رہے گی. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، سمجھ لیجئے، کہ جس کی طرف ہم کو خاص طور پہ توجہ دینا چاہیے. دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا، اٹھو حشر نہیں ہو. اور آلٹرنیٹ اسکولنگ ہے. مدرسے کی جو جہاں تک ہم بات کریں، دیکھیے صرف علی یونیورسٹی ہے، جامعہ ملیہ کے چند کورسز ہیں، عثمانیہ یونیورسٹی میں صرف اسلامک اسٹڈیز ایک ہے، اور مولانا آزاد یونیورسٹی ایک ہے. صرف یہی ہیں جو ان کے پورے ان کی تعلیم کو، ان کے کورسز کو، ان کے سرٹیفکیٹ کو ریکگنائز کرتے ہیں. ہم کو ایسے سیمینار کرنا چاہیے، ایسا اب اس وقت ایک ڈراسٹک چینج لانا چاہیے کہ مدرسے میں عربی اور حفظ وغیرہ کی تعلیم بھی متاثر نہ ہو، اور اس کی سرٹیفکیٹ کو ان بچوں کو آگے جانے کے لیے، بے شمار مدرسے کے بچوں کے ٹیلنٹس کو ہم نے اٹھنے نہیں دیا ہے ہمارے اپنے سسٹم سے. مجھے معاف فرمائیں اگر کوئی عربی مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ دعوتی میدان میں آگے جا سکتے تھے، مختلف میدانوں میں آگے جا سکتے تھے، ٹیکنیکل میدان میں آگے جا سکتے تھے، ذہین بچے ہیں، لیکن وہ ذہین بچوں کا ہماری اپنی قوم صحیح استعمال نہیں کر سکی. اور آج مدرسے کے بچے صرف عربی مدرسے کی حد تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں، معاشرہ ان سے کوئی زبردست فائدہ اٹھانے کے موقف میں نہیں آیا ہے. تو آلٹرنیٹ اسکولنگ کا یہاں پر چانس ہے، اس کا جو ہے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس میں مدرسے کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کا ذکر اس پالیسی میں آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ کروڑوں نہیں ملینز آف ڈالرز کا اس وقت انفراسٹرکچر ہے جو مسلمانوں نے سرکار کے ایک پیسے کی مدد کے بغیر قائم کیا ہے، اور حکومت کو اس پر ضرور اس کا جو ہے احساس کرنا چاہیے. وہ بھی شہری ہیں، وہ ان کا بھی جو ہے تعلیم حق ہے. رائٹس کی کوئی بات نہیں ہے یہاں پر.
माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कायम कर सकते हैं, हमारे अपने तहजीब तमद्दुन वगैरह के सारी चीज़ें जो है इसमें ले आ सकते हैं। हुकूमत उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन उसको राइट देता है। तो ऐसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स की जो सर्टिफिकेट है कि आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट चला सकते हैं, आप अपने तहजीब तमद्दुन मजहब की सारी चीजें पढ़ा सकते हैं। हुकूमत ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन से देने के बाद आज तक भी हम बहैसियत कौम उसमें उन इदारों को ऐसे सर्टिफिकेट दिलाने में नाकाम हो रहे हैं। आज अल्लाह ने यह मौका दिया है कि इस पॉलिसी के तहत हम अपने कौम में जो कुछ एक जागृति या जो अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं वो अवेयरनेस हम पैदा करें। असेसमेंट पास्ट का सही असेसमेंट नहीं किया गया, मैंने पहली पीपीटी में भी ये चीजें पेश कर दी हैं। अब आइए दो हमारे एक अहम मुद्दे हैं, वो हैं कि हमारे पास इस पॉलिसी को सामने रख के क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या मौके हैं जिससे हम फायदा उठा सकते हैं। और आखिरी मेरी पीपीटी है वो ये कि हमको क्या टास्क लेना चाहिए और अब हमारे लिए क्या काम बाकी है। बहुत कम वक्त में मैं अपनी बात इख्तिताम तक पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह। ये ऑटोनॉमी जो है, ऑटोनॉमी एक बहुत बड़ा चांस है हमारे लिए। कई हायर एजुकेशंस में क्या पढ़ाना, कैसा पढ़ाना, ये सारी ऑटोनॉमी हुकूमत इंस्टीट्यूशंस को दे रही है। हम उसमें मुख्तलिफ हमारे अपने दावती सब्जेक्ट्स रख सकते हैं, कंपैरेटिव रिलीजन्स रख सकते हैं, इस्लामिक कल्चर एक नया सब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। क्या पढ़ाना है और कैसा पढ़ाना है और सारी चीजें जो चूंकि अब इस वक्त कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, नए सब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो जब म्यूजिक, कर्नाटका म्यूजिक या इस वक्त यूनिवर्सिटी में जो एक नया सब्जेक्ट है वो है पुरानी एस्ट्रोनॉमी का, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, मुख्तलिफ जहाज इल्म नुजूम जब यूनिवर्सिटी में आ सकता है तो हम हमारे अपने सब्जेक्ट्स भी उस ऑटोनॉमी का फायदा उठाकर नए सब्जेक्ट्स को हम अडॉप्ट कर सकते हैं और दे सकते हैं। इसकी हमको कोशिश करनी चाहिए। हम इन्वॉल्वमेंट में आ जाएं, बजाय हुकूमत पर सिर्फ तनकीद करने के बजाय अब निफाज के सही वक्त हमारे लिए ये है कि कंटेंट के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए टीचर्स आगे आए और एससीईआरटीज को, एनसीईआरटीज को, यूजीसी को मुख्तलिफ अफराद से जिम्मेदारों से रब्त पैदा करें कि वो उसमें जो है मदद करना चाहते हैं, कंटेंट में मदद करना चाहते हैं। हम कंटेंट को देख भी सकेंगे, उसकी निगरानी भी कर सकेंगे और उसमें जो जहरीला मवाद है वो उसको बचाकर बेहतरीन मवाद भी हम दे सकेंगे। हम एक एज ए स्टेक होल्डर इस वक्त बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। अब जो फिलांथ्रोपिस्ट का जो पार्टिसिपेशन का जो इससे एक नया रास्ता और दरवाजा खुला है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। इससे हम फायदा उठाएं और ये साबित करें कि तालीमी मैदान में चूंकि इससे हर शहरी इससे मुतासिर होता है, इसलिए हम भी बराबर के स्टेक होल्डर हैं और हमारा हक है और हम हमारी अपनी जो मांगे पूरी कर सकते हैं, उसमें हिस्सेदारी अदा कर सकते हैं, शिराकत कर सकते हैं, इसके नज़्म नस्म में हिस्सा ले सकते हैं, उसके मुख्तलिफ प्रोग्रामों में और उसके रूल्स और रेगुलेशंस में हम अपनी बात पेश कर सकते हैं। सारी चीजें आनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज के बारे में मेरा अपना जाती जो नुक्ता नजर है वो ये है कि इस वक्त अगर हिंदुस्तान के चंद बड़े बड़े जो हमारे करोड़पति अफराद हैं, जो बहुत अच्छे खासे जो है जिनको पॉलिटिकल बैकग्राउंड हासिल है, वो कम से कम हर स्टेट में एक यूनिवर्सिटी की बिना डाल सकते हैं। आया 10-20 सालों में वो यूनिवर्सिटी अपने पैरों पे ठहर सकती है। जिस अंदाज से हमारे बच्चों को कहीं ऐसा ना हो कि वो तालीम में पीछे हो जाए, हम एक ऐसा अल्टरनेट इसी के जरिए से ठहरा करें जिसके जरिए
ذریعے سے ہم ہمارے بچوں کو پیچھے ہونے سے بچا سکتے ہیں. تو ہمارے یونیورسٹیز جو فارن یونیورسٹیز ہیں وہ فارن یونیورسٹیز اگر ملیشیا سے آئیں, سعودی عرب سے آئیں, ترکی سے آئیں, انڈونیشیا سے آئیں, آذربائیجان سے آئیں, برونائی سے آئیں, اور ان میں ہمارے اس یونیورسٹی سے ہماری یونیورسٹی کا کولیبریشن ہو, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک تعلیم کا بہت زبردست ہم ایک انقلاب لا سکتے ہیں. تو اس پر بھی ہم کو سوچنا چاہیے, ایسے بڑے بڑے بگ شاٹس سے ملنا چاہیے اور ان کو توجہ دلانا چاہیے کہ آپ انویسٹ کیجئے اس میں, نئی یونیورسٹی قائم کیجئے, حکومت پہ دباؤ ڈالیے. مختلف پارٹیوں میں ہمارے اپنے لوگ ہیں, ان کے ذریعے سے اس کام کو واقعتاً پورا کیا جا سکتا ہے. مدرسہ سرٹیفکیٹ کے بارے میں نے کہہ دیا ہے کہ اس کو ریکگنائز کروانے کی طرف کوشش کرنی چاہیے. ملٹی ڈسپلنری میں ریلیجن ہے, ایتھکس آنا چاہیے. ایتھکس پہ کوئی بڑا میٹر اس وقت ہمارے پاس ہے نہیں, ہم پیش کریں ایتھکس میں کیا. ہمارے پاس کافی سارے مٹیریل ہو سکتے ہیں, کئی اس کے اوپر ہم مضامین لکھ سکتے ہیں, کہ سلیبس کی کتابیں بنا سکتے ہیں ایتھکس پہ. چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے لیول تک ایتھکس کا ایک جو ہے کانٹینٹ فراہم کر سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے این سی آر ٹی یا سی آر ٹی اس کو ایکسپٹ کر لے اور اس کو جو ہے ایک سبجیکٹ کے طور پہ لائے, یا آپشنل سبجیکٹ رکھ دے. مختلف ریجنز کے بارے میں ہم ملٹی ڈسپلنری میں آگے بڑھا سکتے ہیں. اسلامک اسٹڈیز ہے, کمپیریٹیو ریلیجنس ہے, وغیرہ وغیرہ. انڈین آرٹ اینڈ کلچر میں بھی ہم یہ سامنے رکھیں کہ صاحب صرف میوزک اور یوگا ہی کلچر نہیں ہے, بلکہ ستیمیو جیتے ہمارے کلچر کا, ہندوستان کے کلچر کا حصہ ہے. سیوا حصہ ہے, سنیہا حصہ ہے, سمان حصہ ہے, اور اہمسا حصہ ہے. ان فیکٹرز کو اس کلچر میں ہم پروموٹ کرنے کی کوشش کریں, اس کے لیے بہترین ڈرامے دیں, اس کے لیے ترانے لکھیں, اس کے لیے مختلف کہانیاں بنائیں, اس کے لیے مختلف گرافکس بنائیں, اور اس کانٹینٹ میں ہم اسے شامل کروانے کی کوشش کریں. انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ پلان کا بہت خوبصورت آئیڈیا اس پالیسی نے دیا ہے. ماہرین تعلیم کو, ٹیچرز کو آگے آنا چاہیے, ہیڈز کو آگے آنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ وہ بہت زبردست بہترین ایک آئیڈیل ڈیولپمنٹ پلان کیا ہو سکتا ہے وہ ہم سامنے رکھیں. سنسکرت بھی بڑی دلچسپ ایک چیز اس میں پیش کی گئی ہے. ہمارا خیال تو یہ ہے کہ سنسکرت کو ہر ایک کے لیے لازمی کر دیا جائے. اس سے فائدہ یہ ہوگا جو ان اسکرپچرز ہیں, جو مختلف ہندو مذہب کی کتابیں ہیں, ان سارے کتابوں کا مواد سارے لوگ دیکھ سکتے ہیں, سارے لوگ اس پہ بحث کر سکتے ہیں. مختلف ہمارے لیے دعوتی مواقعوں کا ایک بہت زبردست آئندہ منظر کھل سکتا ہے اگر سنسکرت زیادہ سے زیادہ ہمارے بچے بھی آپ کریں, دوسرے بچے بھی آپ کریں. تو اس کے ذریعے سے دعوتی میدان میں ہمارے لیے بہت زیادہ سہولت ہو سکتی ہے. ہمارے ذہین بچوں کو اس میدان میں آگے بڑھائیں, خامخواہ اس کے لیے جو ہے ہم اس کی مخالفت نہ کریں. آخری بات, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا کام جو ہمارا ہے اب اس وقت وہ یہ کہ ہم اس ڈاکومنٹ کا بہت گہرائی سے جائزہ لیں, کمپریہنسو ڈاکومنٹ ہم پریپیئر کریں. اس میں کیا چیز درست کرنا چاہیے, کیا کمیاں رہ گئیں, کیا نئے نئے آئیڈیاز اور ہم دے سکتے ہیں, کیا مشورے اور تجاویز ہیں, ان سب پر مبنی ایک ڈاکومنٹ پریزنٹ کر سکتے ہیں. ہم نے ایک ڈاکومنٹ خاص طور پہ ایم پیز کے لیے اور مرکزی جو تعلیمی بورڈ ہے وہ ایک ڈاکومنٹ پریپیئر کر رہا ہے. ظاہر ہے یہ صرف جماعت کا ہی نہیں ہے بلکہ ہر فرد کا کام ہے. ٹیچرز آگے آئے, دوسرے لوگ آگے آئے, این جی اوز آگے آئے, اور ایک کلیکٹیو طور پر ایک ڈاکومنٹ ہم پریپیئر کریں, اور وہ ڈاکومنٹ ہر جگہ, ہر اسٹیٹ میں, سینٹر میں اور یونیورسٹیز میں ان کے ویسز وغیرہ کو دیں. ریپرزنٹیشن کریں ہم لیجسلیچر کو, پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا, ایم پیز کو, ایم ایل ایز کو, بیوروکریسی کو, جو لوگ اس وقت مختلف مقامات پہ سیکرٹریز لیول پہ ہیں, ذمہ دار ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, وائس چانسلرز ہیں, رجسٹرارز ہیں, ان تک ہماری اپنی بات پہنچائیں. مختلف این جی اوز, کہاں این جی اوز ہیں, ان این جی اوز تک پہنچیں, ان این جی اوز تک ہم اپنی بات پہنچائیں.
جو علماء ہیں, مدرسہ ہے, ان کے نئے سیمینارز کی اب اس وقت ضرورت ہے. انہیں بتانا چاہیے کہ وہ اس وقت ان کے مدرسوں کا جو انفراسٹرکچر ہے ان کو بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. اس وقت ان کے ٹیچرز, مختلف ٹیچرز, ان کے بھی آرگنائزیشنز بنائے, ان کو بھی ہم مختلف اس ٹیچنگ ٹریننگ میں نئے اس میں مواقع فراہم کریں. ظاہر عربی کے ذریعے سے اور اردو کے ذریعے سے اور آلٹرنیٹیو اسکولز کے ذریعے سے, اڈلٹ ایجوکیشن کے ذریعے سے, اوپن لرننگ کے ذریعے سے, ای لرننگ کے ذریعے سے مختلف ذرائع ہیں جس میں ہمارے مدرسے کے علماء آگے آ سکتے ہیں اور اس پورے سٹرکچر میں اپنا زبردست کردار ادا کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے, ہم کو میڈیا میں آنا چاہیے, اس طرح ہم ریپرزنٹیشن کا کام کریں. پارٹیسپیشن میں کانٹینٹ ڈیولپمنٹ ہم کریں, جس طرح مختلف ایک بات کہی گئی نیشنل بک پروموشن پالیسی ہے کہ مختلف بچوں کے لیے نئی نئی لائبریریاں ضلعوں کی سطح پہ, منڈل کی سطح پہ اب اس وقت لائبریریوں کی اور مختلف جو ہے بچوں کو پڑھنے کے لیے ایک خاص پالیسی بنائی جا رہی ہے. اب اس میں مائل خرابادی کی کتابیں ہیں, کہانیاں ہیں, نئے نئے گرافکس کے ساتھ نئی کہانیاں دیں, ہم اردو میں دیں, تیلگو میں دیں, انگریزی میں دیں, مختلف کانٹینٹس, نئے کانٹینٹس اس وقت تیار کریں. ایسے ہم کو والنٹیئرز کی ضرورت ہے, کانٹینٹ ڈیولپرز کی شدید اس وقت ضرورت ہے. پارٹیسپیشن میں یونیورسٹیز لیولز پہ ہم آگے آئیں, جو اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں, لیکچررز ہیں, وہ آگے آئیں, ٹیچرز آگے آئیں, اپنے آپ کو پیش کریں. وہ سارے کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہم کورٹ کو بھی جا سکتے ہیں, اس کے بعد بھی مسئلہ نہیں ہوتا, حل نہیں ہوتا تو ہم پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں, ہم نگرانی کر سکتے ہیں, نئے نئے والنٹیئرز ہم بنا سکتے ہیں. ایک اور اہم کام جو اس ضمن میں ہے وہ ہے ڈیٹا فراہمی کی, کہ کس مقام پر کس ڈسٹرکٹس میں مسلمان کمزور ہیں جہاں اسپیشل ایجوکیشن زون قائم کیا جا سکتا ہے, کہاں کہاں ہمارے ٹیچرز کانٹینٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں, کہاں ہمارے مدرسے قائم ہیں, کہاں کتنے ہمارے مائنورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں. یہ ڈیٹا فراہم کرنا اس وقت ایک بہت بڑا ہمارے لیے ٹاسک ہے تاکہ ہم مضبوط بنیادوں پہ ریپرزنٹیشن کر سکیں, ورنہ صرف جو ہے ریفرنڈم پہ مختلف جو ہے ایک میمورنڈم پیش کرنے سے اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا, ہر چیز ہم کو پروجیکٹ کے طور پہ پیش کرنا پڑے گا. ای سی سی ای اس وقت ایک بہت بڑا جو ہے سبجیکٹ بن کے آ رہا ہے, ایک میدان بن کے آ رہا ہے. ہمارے زیادہ سے زیادہ جو ٹیچرز ہیں, جو گھروں میں بیٹھے ہوئے عورتیں ہیں, بچیاں ہیں, ان کو اس پہ ایک ڈپلومہ حاصل کرنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. جو ہماری نسلیں ہیں ان نسلوں کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھیں, ورنہ عام طور پہ اب یہ جو مائنارٹی تلنگانہ میں جو مائنارٹی انسٹیٹیوٹس ہیں حکومت نے قائم کیے, کیا ہوا, ہمارے اپنے ٹیچرز کے مختلف سطح پہ وہ کوالیفائی نہیں ہونے کے نتیجے میں کئی دوسرے افراد کوالیفائی ہو کے وہ اس وقت آگے. اس طرح ہم زیادہ سے زیادہ اس میدان میں آگے بڑھیں. پھر فیلانتھروپسٹ پارٹنرشپ کی جو بات ہے اس میں بھی ہم کو ایجوکیشنل ایکسپرٹ بننا پڑے گا. مختلف جو کالجز آف ایجوکیشن میں جو ہمارے مسلم بچے پڑھ رہے ہیں ان کا ڈیٹا نکالنا, ان کو جمع کرنا, ان کو ایک این جی او کی شکل میں ان کو ٹاسک دینا, ان کو کام دینا, اور مختلف میدانوں پہ ان سے ریسرچ کروانا, پروجیکٹس تیار کروانا, اور ایز اے فیلانتھروپسٹ ہم جو ہے حکومت سے مدد بھی لینا اور ان کو جو ہے تجاویز بھی پیش کرنا. یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے جو اس امت کے اس وقت کے کرنے کا ہے. اسی طرح جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹیز ہیں, ایسے اور زیادہ مزید یونیورسٹیز سینٹرل لیول پر مائنارٹیز کے لیے, جیسے جامعہ ملیہ ہے, جامعہ ملیہ اس وقت پورے سینٹرل یونیورسٹیز میں اس وقت ٹاپ رینک پر ہے. تو ایسے اور کئی یونیورسٹیز ہیں, اے ایم یو کے 5 سینٹرز ہیں, ان کو ہم جو ہے یونیورسٹی میں تبدیل کر سکتے ہیں. مولانا آزاد کے سینٹرز ہیں, ان کو بڑے کالجز میں تبدیل کر سکتے ہیں. اس طرح اب ایجوکیشن کی طرف ملت کو زیادہ سے زیادہ آگے آنا چاہیے اور اس موقع کا استعمال کرنا چاہیے. اڈلٹ ایجوکیشن کی بات کہی گئی ہے, ٹریننگ وغیرہ میں ہم آگے آئیں اور اس کے ان چیزوں کے ذریعے سے
میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو اس میں مختلف کمیاں رہ گئی ہیں ان کو بھی پورا کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے مختلف پارٹیسپیشن کا جو مواقع ہے ان کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس معاملے میں علم کے میدان میں آگے بڑھنے اور اپنی ملت کی تعلیمی ترقی میں صحیح حصہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مواقع عطا فرمائے، صلاحیت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر محترم جناب عبد الرحمن داؤدی صاحب، آپ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ NEP 2020 کے تمام مثبت و منفی پہلوؤں کو واضح کیا اور نہایت باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا۔ امید ہے کہ تمام شرکاء پر یہ نئی پالیسی واضح ہو چکی ہوگی۔ آپ کا جزاک اللہ کہ آپ نے عنوان کا حق بھی ادا کیا۔ اس میں آپ نے اپرچونٹیز اور ٹاسک بھی بتائے ہیں کہ کئی قسم کے اپرچونٹیز ہمیں بتائے ہیں آپ، جس میں آٹونومی، پارٹیسپیشن، انوالومنٹ، اسٹیک ہولڈرز، یونیورسٹیز، آلٹرنیٹ اسکولنگ، IDP اور سنسکرت لینگویج کا لرنا دعوتی کام کے لیے، اور ملٹی ڈسپلینری چیزیں، ریلیجن، ایتھکس، اسلامک اسٹڈیز پر کیا کیا جا سکتا ہے، یہ سب تمام چیزیں آپ نے بتائی ہیں ایز اپرچونٹیز۔ اب یہاں آپ نے ٹاسک بھی ہمیں فراہم کیا ہے کہ کس طرح ہم اسائنمنٹ اپنا کر سکتے ہیں، جیسے کہ ڈاکیومنٹ پریپریشن، ہمارا اپنا ریپریزنٹیشن، ٹیچرز، NGOز، میڈیا، سوشل میڈیا وغیرہ، اور اس سے ہٹ کر ہم کیسا کانٹینٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں اور کس طرح پروٹیسٹ بھی ہم کر سکتے ہیں، یہ سب چیزیں آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں بتائی ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف ٹیچرز نہیں، عام ایک گھروں میں رہنے والے بھی جو پرانے لوگوں سے کئی کہانیاں سنتے ہوئے آتے ہیں، کئی لحاظ سے وہ اگر ایک چیز بھی اپنی شیئر کرتے ہیں تو بہت اچھا کنٹینٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے، اس کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہاں پہ میرا اپنا اوپینین، جیسا کہ آپ نے کئی کنسرنز بتائے ہیں، اس میں بہت اہم کنسرن جو میں نے محسوس کیا ہے وہ ہے مورل ایجوکیشن۔ یہ مورل ایجوکیشن کا سبجیکٹ ہمارے کریکولم میں ڈیکیڈز آفٹر ڈیکیڈز بھی نہیں پایا گیا، یعنی it has been missing, disappeared for decades and decades in our curriculum۔ یہ ایک بہت ہی ضروری سبجیکٹ ہمارے بچوں کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ترقی کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے مسلسل ترقی کر رہی ہے، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی از ناٹ اے کمپلیٹ پروگریس۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کو جو ہے بچوں کے اندر جو اخلاقیات پیدا کرنے ہیں، مورل ویلیوز، ہیومن ویلیوز، یہ ایکوائر کرنے کے لیے کریکولم میں ہم کیا کرنا چاہیے، اس کے اوپر بھی بہت ہی مطلب ڈیٹیلز کے ساتھ غور کیا جانا چاہیے، اس پہ کچھ نہ کچھ امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ ایک چیز جو یونیورسٹیز لیول پر گزشتہ 5-6 سالوں میں مورل ویلیوز اینڈ پروفیشنل ایتھکس، مورل ویلیوز اینڈ پروفیشنل ایتھکس، اس پہ ایک کانٹینٹ ڈیولپ ہوا تھا۔ IIIT حیدرآباد میں اس کے مختلف کیمپس بھی میں نے اٹینڈ کیے ہیں۔ اچھا کانٹینٹ ہے، لیکن ابھی وہ اس کانٹینٹ کو اور اچھا ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ صرف کانٹینٹ کی شکل میں ہے، اس کو ہم کو بچوں کے کانٹینٹ کی شکل میں ڈیولپ کرنا ہے۔ وہ ایک اچھا ٹاسک ہے، اگر کوئی جو ہے اس ٹاسک کو اگر لے لے تو میرا خیال ہے ہندوستان کے سارے تعلیمی نظام پہ بہت بڑا احسان ہوگا وہ۔ جی، جزاک اللہ خیر۔